السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام روئے زمین کے قبائل و شعائب میں سے قریش کو ہر لحاظ سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور پھر قریش سے خاندان بنو ہاشم باعتبار نسب تمام اہل و عالم سے افضل و اعلیٰ ہے، جو ملت ابراہیم کا امین چلا آ رہا تھا۔ نیز خانہ کعبہ کی تولیت کے شرف کے باعث ایک عظمت کا حامل بھی تھا، اور بنو ہاشم کی فضیلت کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کتب و احادیث میں بکثرت روایات پائی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کی ہے، مگر کسی شخص کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں پایا، اور میں نے مشارق و مغرب کی گردش کی، لیکن کسی باپ کے بیٹے کو بنی ہاشم سے افضل نہ پایا۔ بے شک حضرت ابو طالب نے نبی کریم کی بچپن میں پرورش کی، اور آپ کو بڑی عمر میں ٹھکانہ دیا، اور آپ کو عزت و وقار دیا، آپ سے دشمنوں کی تکالیف کو دور کیا۔ جب حضرت عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصیت فرمائی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی اور بہترین تربیت کی، اور شام کے سفر کو تشریف لے گئے تو آپ کو اپنے ساتھ رکھا یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب آپ کی نصرت و حمایت پر کمر بستہ ہو گئے، اور آپ کی مداح و تعریف میں کئی قصائد انشا فرمائے۔ ان کا ایک شعر یہ بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اہل مکہ کو بارش نصیب ہوئی، اور وہ گورے رنگ والے جن کے چہرے انور کے صدقے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ آپ کے قصیدے کا ایک شعر یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی اپنے اسم گرامیوں سے مشتق فرمایا، بس وہ عرش پر محمود ہے، اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے۔ آپ ہی کے پہلو مبارک میں سوتے جب حضرت ابو طالب کہیں باہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ انہیں مسلسل یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد کے وقت سوتے وقت قتل نہ کرتے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب کا یہی طریقہ رہا کہ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر کہیں اور سلا دیتے تھے، اور اس جگہ اپنے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صلاح دیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسے موقع پر حضرت علی کرم وجہ الکریم نے کہا، بابا جان، کیا میں یہاں قتل کر دیا جاؤں گا؟ تو حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کے سوال پر نہایت متاثر ہوئے اور فرمایا، بیٹا علی، ہم نے تمہیں اس شدید ابتلا کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابو طالب تاجرانہ حیثیت سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی جانب سے روانہ ہونے لگے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی سفر میں رکھا، ان کی جدائی گوارا نہ کی۔ دوران سفر کے معجزات، بادل کے ٹکڑوں کا سایہ فگن ہونا، درختوں کی ڈالیوں کا آپ پر جھکنا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں عام ملتا ہے۔ نصرانی راہب کالا توحربی کی قسم دے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بات میں پوچھوں بتائی جائے،
اور آپ کا یہ جواب دینا کہ لات و عزوہ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کسی چیز سے کبھی نہیں رہا۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ ششد ہو کر رہ گیا۔ پھر اس نے آپ کی پشت مبارک دیکھی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان اس مقام پر موجود تھا۔ یہاں نصرانی راہب کی کتاب میں اس کا تذکرہ مرغوب تھا۔ نصرانی نے حضرت ابو طالب سے دریافت کیا، کیا اس لڑکے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ نصرانی راہب نے کہا، پھر اس کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب راہب نے کہا، آپ نے سچ کہا، اپنے اس بھتیجے کو لے جاؤ، اپنے شہر کو واپس جاؤ اور یہود سے اس کی حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور وہ سب کچھ جان لیا جو میں نے سمجھ لیا ہے تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابو طالب تجارت سے فارغ ہوتے ہی جلد مکہ چلے آئے۔ حضور آب عالم شباب کے میدان میں قدم رکھ رہے تھے۔ زندگی کا یہ وہ دور تھا جس سے شخصیت کے متعلق اندازہ کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات پر کسی فرد کو بھی انگشت نمائی کا موقع نہ ملا، بلکہ ہر ایک نے صادق اور امین کہہ کر پکارا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حسب و نسب میں اعلیٰ ترین قریش تھی۔ مال و دولت کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی ہم سر نہ تھا۔ متمعول اور خوشحال قبائل کے افراد آپ سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، مگر آپ نے ہر کسی کی خواہش ٹھکرا دی اور اپنی خاص سہیلی نفیسہ کی وسعت سے حضور سرور کائنات کی خدمت میں اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے اس بات کا ذکر فرمایا تو آپ نے اسے منظور کیا۔ چنانچہ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی اور وقت مقرر پر حضرت ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبے کے ابتدائی ان الفاظ سے ہوئی ہے، تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اولاد اسماعیل و نسل معد اور سلب مصر سے پیدا کیا اور ہم کو اپنے بیت کعبہ کا محافظ اور اپنے حرم محترم کا نگہبان مقرر فرمایا۔ ہمارے لیے ایک ایسا گھر قرار دیا جس کا خلق خدا حج کرتی ہے، اور ایسی متبرک زمین عطا کی یہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق امن پاتی ہے، ماسوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ معبد میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ، جن کا اگر کسی شخص سے مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو ازروئے فضل و کمال اور با اعتبار شرافت اور دیانت یہی گرامی یہ مالدار اور دولت مندی میں اگرچہ کم ہے، مگر مال ایک ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ حق مہر راج وقت ادا کیا جائے اور وہ نہ دیا۔ آقا نامدار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیات مبارک سے ہوا، تو اس کا ذکر حضور نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت آپ کے پاس ہی موجود تھے۔ آپ نے اپنے اخبار الہی ہونے کا جب قریش پر انکشاف کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی ہوں، تو اعلان نبوت پر قریش میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ جو کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کچھ سنا؟ ابو طالب کا بھتیجا محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ خبر پورے مکہ اور ارد گرد کے آبادیوں میں پھیل گئی۔ ہر طرف سے
تعجب کا اظہار ہونے لگا کہ محمد ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ وہ اس امر کی تلقین کرتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اس مشن میں برابر کے شریک تھے۔ قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کے ساتھ معاملات طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معززین سردار ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بچھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے فرمان فازدو بماتو مراس کی تعمیر کرتے ہوئے اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا واعظ فرماتے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سردار قریش یعنی عقبہ، شیبہ، ابو سفیان و عاص بن ہشام و ابو جہل، ولید بن مغیرہ و عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت سے خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ، ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معینی مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یہاں تو خدا اس کام کو پورا فرمائے گا یا میں خود دین اسلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پیس گیا۔ وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں دم ہو کر گونے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ اے محمد جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی کار نہیں کر کہتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے بخشش کے لیے یہ ایک دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں ان کے لیے اس وقت تک مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ سورۃ البارات میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، خواہ وہ ان کے ناتے والے ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان کے پاس سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں۔ سورۃ القصص میں یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ ابو طالب حالت نزول میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ بن بنو امیہ نے کہا، ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ وہ مذہب دراصل بت پرستی کا مذہب تھا۔ دونوں ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان سے آخر میں کہہ ہی دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر چل کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، یعنی شرک اور بت پرستی کے مذہب پر ہی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک میرا رب مجھے منع نہ کر دے۔ چنانچہ اسی منظر میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس امر کے اظہار ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اسی طرح ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، اور ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ آپ جسے رائے حق پر چلنا چاہیں، میں اسے رائے حق پر نہیں چلا سکتا۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حق کی راہ پر چلاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ آپ کا شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔